بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم مغول شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں بنارس شہر میں اس کا ایک سپہ سالار تھا جو بڑا ظالم اور حسن کا دیوانہ تھا۔ بنارس شہر میں اس نے اپنے چیلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کو خبر دیتے کہ فلاں گھر کی عورت بڑی خوبصورت ہے۔ ایک دفعہ ایک ہندو پنڈت کی بیٹی جس کا نام شکندرا تھا، جب چیلوں نے اس کو بازار میں دیکھا تو آ کر اپنے سپہ سالار کو بتایا کہ فلاں پنڈت کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اس جیسی عورت تو آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ سپہ سالار نے اس لڑکی کی باپ کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل تک 7 دن میں بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی تو پنڈت کی بیٹی بڑی روئی۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ اس سے 1 ماہ کا وقت لے لو، کوئی راستہ نکل جائے گا۔ پھر ناظرین، پنڈت نے سپہ سالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں 7 دن میں ڈولی سجا کر لڑکی کو بیچ سکوں، مجھے 1 ماہ کا وقت دو۔ سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے 1 ماہ کے بعد بیچ دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا کہ وقت مل گیا۔ اب لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے ایک شہزادوں والا لباس اور ایک گھوڑا دیا جائے۔ لڑکی نے شہزادوں والا لباس پہنا اور اپنی سواری لے کر دلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دلی پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک خط میں لے کر مسجد کی سیڑھیوں کی دونوں طرف کھڑے ہو رہتے اور شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ وہ خط ان کی ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ انصاف فرماتے۔ وہ لڑکی ناظرین شکندرا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور لڑکے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ناظرین، جب شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ اس کی ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تو شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا۔ تب وہ لڑکی بولی، شیخ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ تب حضرت شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین شکندرا بادشاہ کی ساتھ کچھ دن ٹھہری اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ شاہ جہاں نے اس سے کہا کہ بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سپہ سالار کے محل پہنچے گی۔ ناظرین، شاہ جہاں کی بات سن کر وہ لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ وہ اپنے گھر واپس آئے اور اس کی باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی کہ ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کی بادشاہ کی پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے اور یہ ہے کہ میں جتنی دن وہاں رکی بادشاہ شاہ جہاں نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا، پھر ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر ناظرین، وہ دن آیا جس دن شکندرا کی ڈولی سج گئی، سپہ سالار کے محل پہنچی۔ سپہ سالار نے ڈولی دیکھ کی اپنی عائشہ کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹنا شروع کر دے۔ جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل فوش فقیر جس نے اپنے چہرے پر کمبل اڑ رکھی تھی، اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دو۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سپہ سالار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ بادشاہ شاہ جہاں خود اس کے سامنے تھے۔ بادشاہ کو دیکھ کر اس کی پیروں تلے سے زمین نگل گئی اور انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، بادشاہ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ہاتھی منگوا کر سپہ سالار کی دونوں ہاتھوں اور پاؤں باندھ کر ہاتھیوں کو دوڑا دیا تو سپہ سالار کو ہاتھی چہرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ ناظرین، اس کے بعد شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تب ناظرین شکندرا کی باپ پنڈت جی اور بنارس کی دوسرے ہندو بھائیوں نے
وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جہاں پر حضرت شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل ادا کی تھی، اور شاہ جہاں کی اس کی انصاف بنا پر وہاں پر ایک تختی بھی لگائی گئی جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی تاریخ اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں۔